پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسپرٹ آف کرکٹ کی بات کی تھی اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس فیصلے کی جو اسپرٹ آف کرکٹ کے منافی تھا، اور اس کے لیے ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ لارڈز ٹیسٹ میں آسٹریلیا ایک تھرلنگ کمپٹیشن کے بعد 43 رن سے جیت گئی، لیکن آسٹریلیا کی جیت میں سب سے اہم مومنٹ وہ تھا جب جوی بیسٹو آؤٹ ہوا۔ یہی وہ ڈیسیژن تھا جہاں سے میچ کا پانسا پلٹ گیا اور ٹیسٹ میچ کا کنٹروورشل ڈیسیژن بن گیا، کیونکہ اگر بیسٹو آؤٹ نہ ہوتے تو شاید رزلٹ ڈفرینٹ ہو سکتے تھے۔ جونی بیسٹو کیسے آؤٹ ہوا؟ بیسٹو نے 52 اوور میں آخری گیند پر کیمرون گرین کے باؤنسر کو ڈک کیا اور وہ امپائر سے چیک کیے بغیر ہی سے باہر چلے گئے کہ آیا امپائرز نے اوور ختم ہونے کی کال دے دی تھی یا نہیں۔ کیری نے بال کو اٹھایا اور کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر اسٹمپ پر انڈر آرم تھرو کیا۔ امپائر نے ریویو لیا اور اس لمحے بیسٹو کریز سے باہر تھے اور تھرڈ امپائر نے بیسٹو کو آؤٹ دے دیا۔ بیسٹو کی رنز لینے کی انٹینشن نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رنز لے رہا تھا۔ بیسٹو سمجھا کہ اوور ختم ہو گیا ہے اور اسی طرح چلتے ہوئے دوسرے اینڈ پر موجود بیسٹو کی طرف جا رہا تھا۔ بیسٹو کے ڈسمسل نے لارڈز کے کراؤڈ کو مشتعل کر دیا، جس کے نتیجے میں آسٹریلین کھلاڑیوں اور لانگ رنز کے ممبرز میں جھگڑا ہوا۔ نئے آنے والے بیٹر اسٹیوارٹ براڈ کے ساتھ آسٹریلین پلیئرز کا بھی جھگڑا ہوا۔ میچ کے بعد بیسٹو نے کیا کہا؟ میچ ختم ہونے کے بعد بیسٹو کا کہنا تھا کہ وہ اپیل واپس لے لیتے اگر ان کی ٹیم کسی کھلاڑی کو اس انداز میں آؤٹ کرتی۔ اسٹوکس نے اس گرے ایریا کی طرف اشارہ کیا جب گیند کیری کے پاس گئی اور دونوں امپائر اس طرح موومنٹ کر رہے تھے جیسے اوور کو ختم کرنا ہو، حالانکہ اوور ختم کرنے کی کال نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ کس پوائنٹ پر جسٹیفائی ہوگا کہ اس پوائنٹ پر اوور ختم ہونا چاہیے؟ تو کیا جب فیلڈ امپائر موومنٹ کر رہے تھے تو یہ کیا اوور ختم ہونے کی طرف اشارہ تھا؟ بین اسٹوک نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ بیسٹو کریز میں تھے یا اس ٹائم پر باہر، اور میں اس آؤٹ کو ڈسپیوٹ نہیں بنا رہا، لیکن جب بیسٹو کی رنز لینے کی انٹینشن ہی نہیں تھی اور ان انٹینشنلی اوور ختم ہونے کا سمجھ بیٹھے اور اسی موقع پر آؤٹ ہو گئے، تو امپائرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ اسپرٹ آف کرکٹ کے خلاف تو نہیں۔ پیٹ کیومنس نے کیا کہا؟ پیٹ کیومنس نے یہ کہا کہ بیسٹو کا آؤٹ پہلے سے پلان تھا۔ بیسٹو کئی دفعہ کریز سے باہر نکلے تھے اوور کے دوران، کیری نے نوٹس کیا ہوا تھا اور بال اسٹمپ کی طرف سیدھا تھرو کر کے آؤٹ کر دیا، اور پیٹ کیومنس نے کہا یہ ٹوٹلی فیئر پلے ہے اور اس کا پورا کریڈٹ کیری کو جاتا ہے۔ بریڈن مکلم جو انگلینڈ کے کوچ ہیں، انہوں نے بھی اس آؤٹ کو اسپرٹ آف کرکٹ کے خلاف قرار دیا۔ بریڈن مکلم جو کہ وکٹ کیپر رہے ہیں، انہوں نے خود بھی مرلی دھرن کو آؤٹ کیا تھا جب رن کمپلیٹ کرنے کے بعد سنگا کارا کی سینچری سیلیبریٹ کرنے کے لیے گئے تو مکلم نے بیس اڑا دی اور اس بات پر مکلم نے معافی بھی مانگی پبلکلی جب وہ 2016 میں MCC اسپرٹ آف کرکٹ پر لیکچر دے رہے تھے۔ مکلم نے جب خود ہی آؤٹ کیا تھا تو لیکچر کس بات کا دے رہے، وہ بھی اسپرٹ آف کرکٹ پر؟ مکلم نے کہا کہ وہ آؤٹ اسپرٹ آف کرکٹ کے خلاف تھا اور مجھے اس واقعے کا افسوس ہے۔ بیسٹو کا آؤٹ یقیناً ایک کنٹروورسی بن گئی ہے، لیکن اسپرٹ آف کرکٹ کے منافی یہ واقعہ لارڈز ٹیسٹ کی جیت کا مزہ کرکرا کر دیا۔ کرکٹ کی تاریخ اسپرٹ آف کرکٹ کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔
ایسا ہی 2011 کے ٹیسٹ میچ جو انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا، انگلینڈ کے ایئن بیل نے کریز چھوڑ دی جب وہ سمجھے کہ ایئن مورگن کی شاٹ پر چوکا ہو گیا ہے، جو کہ چوکا نہیں تھا۔ باؤنڈری کے بہت قریب سے فیلڈر نے بال ریکور کی اور وکٹ کیپر دھونی کی طرف پھینک دی۔ دھونی نے بیس اڑا دی جبکہ بیل اس سے انجان تھے۔ بیل کو امپائر نے آؤٹ کر دیا، لیکن دھونی نے اسپرٹ آف کرکٹ دکھاتے ہوئے بیل کو واپس بلا لیا اور امپائر نے ڈیسیژن اوور ٹرن کر دیا۔ حالانکہ انڈیا یہ ٹیسٹ ہار گیا، لیکن آج بھی یہ ٹیسٹ دھونی بیل انسیڈنٹ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور اس اسپرٹ آف کرکٹ کا کریڈٹ دھونی اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے۔ کرکٹ شائقین انڈیا کے اس عمل کی اب بھی تعریف کرتے ہیں اور اس عمل کے پیچھے انگلینڈ کی جیت کہیں چھپ گئی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسپرٹ آف کرکٹ کا چورن اب نہیں دکھے گا اور گیم جیتنے کے لیے کچھ بھی کر لو، تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے پھر آپ کرکٹ چھوڑ دیں اور کوئی اور گیم کھیلنا شروع کر دیں، کیونکہ کرکٹ ہے ہی جنٹل مینز کی گیم جس کی بنیاد شروع ہی اسپرٹ آف کرکٹ سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور دیکھتے رہیں ہمارے چینل بلال حاشر کو۔ میں ہوں بلال اور یہ ہے حاشر۔ بائے بائے۔